و آل محمد خود اپنے دامن کو جال گئی ہے، ہوا چراغاں کو بال گئی ہے۔ جنہوں نے دوسری سطر دی سمجھ نہیں آئی، اکثر میں جدوں یہ ربائی پڑھدا تو دوجی سطر دی انہوں نے سمجھ آمدی نہیں تے نہ آونی ہے، سمجھاونا پوندا ہے تے وقت سمجھ آندی ہے۔ خود اپنے دامن کو جال گئی ہے، ہوا چراغاں کو بال گئی ہے۔ جنہ دوجی سطر سمجھی نہیں میں انہوں نے سمجھا دینا، ہوا دا کام میں دیوے نو گل کر دیونا، دیوے نو بجھا دیونا، روشنی نو ختم کر دیونا، اے ہوا دا کام میں جان دے ہو نا۔ لیکن اتھے بالکل صفدر کربلائی نے برعکس لکھیا ہے، خود اپنے دامن کو جال گئی ہے، ہوا چراغاں کو بال گئی ہے، خدا کو خطرہ کربلا وچ بطول خطرے کو ٹال گئی ہے۔ بڑی مہربانی، خدا کو خطرہ کربلا وچ بطول خطرے کو ٹال گئی ہے۔ اور لکھ دے اے پانی خاک شفاعتو گھٹ نہیں جو فضہ برتن اگھال گئی ہے۔ بڑی مہربانی، زینت ممبر ہند خطیب علی یاسین سرمایہ ملت جعفریہ نقیب ولایت انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ اختر عباس غدری صاحب، انہوں نے فوراً بعد قاری القصائد نفیس الذاکرین شریف الذاکرین سید الذاکرین، ذاکری دنیا دا بہت ہی خوبصورت باکمال اور انمول نام جناب بابا سید علی رضا شاہ بخاری آف داؤد خیل، وہ بھی ممبر پاک تے پہنچ گئے۔ برادر زوار سلیم عباس اس مجلس دے منتظم جی میں پورا سال و ذاکرین دے رابطے چراہندن، مالک انہوں دی توفیقات اضافہ فرماوے، مالک بھائی سلیم عباس دی آل اولاد نو سلامت رکھے، بار عظمت آل محمد باواز بلند سلام۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعات لیل والنہار ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حتیٰ تسکنہ ارضکا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس انسان کے وجود میں ولایت علی جتنی معزز ہے اتنی بلند صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں عبادت وہ اچھی ہوتی ہے جو با جماعت کی جائے، مل کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات عقیدت سے تلاوت فرمائیں۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں، جس سازادار جس ماتمی کا دل وقت کی حجت کے لیے جتنا دھڑکتا ہے، میرے مالک کے ظہور کے لیے صلوات اتنی بلند تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے آل محمد کا ذکر کیا جائے۔ مالک آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو جیسی حاجت جس نیت کے ساتھ دربار حسین میں حاضر ہے، جناب سیدہ ہر حاجت کو قبول فرمائیں۔ من جملہ جتنے عزادار جتنے ماتمی اس دنیا سے چل بسے، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں۔ بغیر کسی انتظار کے، بغیر آپ کے لمحات کو ضائع کیے ہوئے، اپنی مجلس اپنے حصے کی نوکری کا پہلا جملہ، پہلی سطر آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے، اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا،
مزاج بیدار کیجیے گا، اتنی سردی میں آپ کا بیٹھ جانا ہی عبادت ہے، مگر آپ بولیں گے تو ذاکر کے لیے بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گناہگار ہوتے ہیں، جاتے ہوئے علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ گناہ دھونے والے کا دروازہ، مقدر تبدیل کرنے والے کا دروازہ، مزاج جگانے والے کا دروازہ، اللہ کی کائنات کا پہلا دروازہ ہے جس پہ شرط کوئی نہیں، جو مذہب کا سوال نہیں کرتا، جو عقیدے کا سوال نہیں کرتا، جو مزاج کو نہیں دیکھتا، وہ اتنا دیکھتا ہے آتے ہوئے انسان کو انسان ہونا چاہیے۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائیں، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ مجلس آل محمد کا ذکر سیدزادہ میرے بعد تشریف فرمائیں، ان کی دعاؤں سے اس قابل ہو گئے کہ نوکری ادا کر سکے۔ ایام مخصوص ہیں میری مخدوم کائنات کے ساتھ، میرا دل کر رہا ہے کہ جتنے لمحات ذکر آل محمد کیا جائے، گفتگو کا مطاف ہو جائے طواف، کعبہ اور قبلہ وہ ذات ہو جو وجود میں مصطفیٰ سے پہلے ہے، جسم میں مصطفیٰ کے بعد ہے۔ جو کہ مجلس جس عنوان کے مطابق ہو، کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو کہ اس کے مطابق گفتگو کر سکیں۔ یہ میری مخدومہ جن کا ظاہری سن مبارک 18 سال یا اس سے کچھ دن کم ہے، 18 سال کا مختصر ترین عرصہ میری اس شہزادی نے اس زمین پہ گزارا، مگر اللہ کی پوری کائنات میں اس جیسی مستور نہ کوئی پہلے آئی، اس جیسی مستور نہ کوئی اس کے بعد آئی۔ ہے مستور مگر اس میں نقص نہیں، ہے مستور مگر ہر وقت مصلی پہ بیٹھنے والی شخصیت۔ شاید اس سے مختصر تعارف میں اس شہزادی کا آج کی مجلس میں کروا ہی نہ سکوں۔ تیرا بیٹھ جانا، تیرا سن لینا عبادت ہے، داد سے ذاکر بڑا نہیں ہو جاتا، صرف تو سنبھال لے میرا پیغام، میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ یہ کائنات کی اتنی مقدسہ سیدزادی ہے جو بچہ بھی دنیا کو دے تو مصلی عبادت پہ دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ذکر آل محمد کی زینت کے لیے پھیل گیا۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ انسان کو جب ہادی کا انتخاب کرنا چاہیے تو ہادی کو ویسا چننا چاہیے جو اس سے بہتر اور برتر ہو، جو مشکل لمحے میں اس کی حاجت روائی کر سکے۔ اس بندے کو یقیناً آل محمد کی محبت اور ولایت فائدہ نہیں دے گی جو آل محمد کو اپنے جیسا جانتا ہے۔ اپنے سے آل محمد کو بہتر جانا جائے تو پھر آل محمد تیری قبر میں تیرے وارث ہوں گے، اور پتہ نہیں ہے کہ زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ سانسوں کا اعتبار نہیں، ضروری نہیں کہ سانس کے ساتھ سانس چل رہا ہے تو انسان زندہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ہماری ولایت نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں۔ اور جس مخدومہ کا ذکر میں نے کرنا ہے، جس شہزادی کے عنوان سے عقیل بھائی نے مجلس اعزا کروائی ہے، اس شہزادی کا تعارف اس سے زیادہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ میدان قیامت میں میرے گواہ بن جائیے گا، میدان قیامت میں کھڑے ہو کے ایسے بندے میں تمہیں دکھاؤں گا جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم میں ڈال دے گا، جو بندے علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈالے گا۔ سوال کر سکتا ہے علی کے دروازے کا نوکر، لوگوں نے تو جھگڑا بنایا ہوا ہے، علی کو ماننا چاہیے، علی کو چھوڑنا چاہیے، علی عبادت میں آ سکتا ہے یا علی عبادت میں آ جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوچتا ہے میں اس سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں، جس بندے کے مزاج کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ایسے بندے دکھاؤں گا جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈالے گا۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے میں کتاب نہیں دکھاؤں گا، میری انگلی تھا میں تجھے علی کے حرم کے اندر لے جاؤں۔ علی کے حرم کی دیوار پر لکھا ہے اِذ لم تبرّ من آداء علی فما لک فی محبت ثواب۔ اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ ہو تو پھیلنا چاہیے، زبان ہو تو ذکر آل محمد میں۔ اللہ اکبر۔ مالک زندگی دراز فرمائے آپ کو، مالک آپ کا بے ترتیب نعرہ قبول فرمائے۔ یا تو میرے مولا کا نام لینا نہیں ہے،
اگر میرے مولا کا نام لینا ہے تو پتہ چلے حلالی تشریف فرما ہے۔ اس مخدومہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ضرور فرمایا ہے۔ باوجود دعا فرمائیے گا۔ 71 میرے سامنے آ گئی۔ یہ محمد حسین اصفہانی مجتہد اعظم عیسائیوں کی محفل میں جا بیٹھے تو عیسائیوں نے سوال کیا کہ ہمارا نبی بھی افضل ہے تمہارے نبی سے، ہماری مریم بھی افضل ہے تمہاری سیدہ سے۔ محمد حسین اصفہانی نے پوچھا کوئی دلیل؟ وہ کہنے لگے ہمارے نبی کا نام بھی قرآن میں ہے، جناب مریم کا نام بھی قرآن میں ہے، آپ کے نبی کا نام تو قرآن میں ہے مگر اس کی مقدرہ بیٹی کا نام قرآن میں نہیں۔ بغیر ایک لمحے کا توقف کیے مجتہد اعظم نے فرمایا کبھی کسی دربار میں جانا ہوا ہے، کبھی کسی بادشاہ کی محفل میں جانا ہوا ہے؟ وہ کہتا جی میں روز جاتا ہوں۔ فرمایا بادشاہ دربار میں بیٹھ کے کنیزوں کے نام لیتا ہے، حرموں کے نام کوئی نہیں لیتا۔ جو اتنی مقدسہ ہے جس کے نام کا پردہ قرآن کی آیتوں سے بھی ہو، اور شفیع یوم جزا ہے میری سیدہ۔ کوشش کرنا کہ اس گھرانے کی محبت لے کے قبر میں اترنا۔ یہ ممبر آل محمد کی عقیدت کے لیے سجتا ہے، یہ آل محمد کے فضائل کے لیے سجتا ہے، یہ تفرقہ بازی کا ممبر نہیں۔ اور میں نے تو زندگی میں جب جہاں میرا مولا میری ڈیوٹی لگاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو علی کی ولایت پہ اکٹھا کیا جائے۔ شور شرابے کا نام تو مجلس ہوتا نہیں، مجلس ہوتا ہے پیغام آل محمد۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایسی گفتگو کی جائے کہ اس کا دل محبت علی کی طرف راغب ہو جائے تو وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، ایک نسل جہنم سے بچ جاتی ہے۔ اور بہت لمبا چوڑا ہو گیا جھگڑا، آل محمد کے نام کو مسئلہ بنا دیا جائے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مسئلہ بنا دیا جائے۔ اگر علی کی ولایت شیعہ مذہب میں مسئلہ ہے تو پھر مانے کون؟ انسان کی زندگی اس وجہ سے نہیں کہ آپ آئیں وقت گزاریں اور چلے جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں تم اس وجہ سے زندہ ہو کہ نسلوں تک ولایت علی پہنچاؤ اور عزاداری شبیر پہنچاؤ۔ میں اس بندے کو شیعہ تسلیم نہیں کرتا جو عقیدے اور عمل کی گفتگو کر کے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ وہ محفل چھوٹی ہوتی ہے جس میں 14 محمد دعا کرنے کے لیے موجود ہوں۔ انسان کے ادراک میں ہی نہیں ہوتا کہ مجلس آل محمد کون کہاں کس انداز سے بیٹھا ہے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہر مہینے دوسرے مہینے چوتھے مہینے 6 مہینے بعد کبھی عشرہ محرم، کبھی چہلم کی مجلس، کبھی جشن آل محمد، کبھی مصائب آل محمد کی مجلس۔ جب جس انسان کا دل کرتا ہے وہ حدود مجلس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنے خوش نصیب ملائکہ بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ مجھے پڑھنا آتا ہے میں نے تو اپنی نوکری پیش کرنی ہے نا۔ ہر فرشتے کو ہر مجلس کے لیے چھٹی نہیں ملتی، اور ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کہ یہاں کون کون کس انداز سے آل محمد سے مانگ رہا ہے۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو عبادتیں قبول، اور اگر عقیدہ ہی کمزور تو اس کی عبادتیں ویسے ہی کمزور۔ اگر میں موازنہ کروں نا ایک جملے میں کہ عقیدے کی ضرورت کیا ہے اور عمل کی ضرورت کیا ہے، تو ایک جملے میں مکمل مجلس عزا ہے۔ اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہے، عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اگر ایک جملے میں تعارف کرواؤں تو اس سے مختصر میں کر نہیں سکتا۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اور جو بندہ نماز چھوڑ دے، نماز شریعت میں قضا ہوتی ہے، جو علی چھوڑ دے اسے جہنم کی سزا ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک زندگی دراز فرمائے بھائی۔ نماز چھوڑ دے، اللہ نہ کرے کوئی نماز چھوڑے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے میرے مذہب کا ہر ماتمی مجتہد ہو جائے، اللہ کرے میرے مذہب کا ہر ماتمی تہجد گزار ہو جائے۔ عبادتیں آل محمد کے دربار سے مت ٹکرایا کرو۔ اللہ نے ہمارا شمار اس خاندان کے ساتھ کیا ہے جن کے گھر میں کوئی سید و ساجدین ہے، جن کے گھر میں کوئی زین العابدین ہے، اور اللہ کی حجت ہوتا ہی وہ ہے جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز اپنے اللہ کے لیے پڑھے۔ تو بندہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہے اور تبصرہ اس بات پہ کہے کہ علی کا نام نماز میں آیا، نماز رہ جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے؟ دن میں 5 وقت اللہ نے نماز کو واجب فرمایا ہے، ان 5 وقتوں کی نماز میں 5 دفعہ تشہد آتا ہے۔ آدھا گھنٹہ نہیں لگتا اگر انسان 5 وقت کی نماز
شیعہ مجمع بابا جی بندہ نماز دی گل کرے لگتا ہے شبیر نہ پیا پڑھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز واجب ہے، 5 وقت کی واجب نماز میں 5 دفعہ تشہد آتا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں تشہد کے لمحات کو رکھو نا تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں بنتا۔ تیری زندگی کا عقیدہ یہی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ علی واجب ہے اور باقی لمحات میں علی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرا بھائی۔ اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو دنیا کی ہر عبادت سے زیادہ اور مکرم اور محترم سمجھا۔ اگر میں مختصر کروں، اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جبریل کے ذریعے نہیں بھیجا۔ نماز اللہ کا فریضہ تھا، لے کے آنے والے کا نام جبریل تھا۔ روزہ اللہ کا واجب تھا، لے کے آنے والے کا نام جبریل تھا۔ حج اللہ کا فریضہ تھا، لے کے آنے والے کا نام جبریل تھا۔ دنیا کی ہر عبادت کا حکم جبریل لے کے آیا۔ ادھر غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا، یا جبریل نے ارادہ کیا میں زمین پہ علی کی ولایت کا پیغام لے کے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا آج تو نے نہیں جانا۔ جناب جبریل نے پوچھا علی کی ولایت کا اعلان ہے، اگر میں نے نہیں جانا میں سب سے بڑا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نے نہیں لے کے جانا، علی کی ولایت اتنی بلند ہے میں فرشتے کے ذریعے نہیں خود براہ راست بھیجوں گا۔ اللہ جنو سمجھ آوے ہو بولے بھائی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میں فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجوں گا، میں براہ راست علی کی ولایت کا پیغام بھیجوں گا۔ اللہ جس ولایت کو جبریل سے چھپا کے رکھتا ہے، زبان کے چسکے کا نام نہیں ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ نہ میرا علی اتنا چھوٹا ہے کہ تو نماز کے مختصر ترین وقت کے ساتھ علی کو ٹکرائے۔ فیصلہ کرنا چاہیے، بچوں تک پیغام منتقل کرنا چاہیے۔ میں سوال کروں گا، جس تک آواز پہنچے بول کے جواب دے میرے ساتھ۔ اللہ نے کتنی نمازیں واجب فرمائی ہیں؟ اونچا بولیں آپ، کتنی نمازیں؟ حضرت موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں تھیں۔ میرا مصطفیٰ معراج پہ جا رہا ہے، سامنے حضرت موسیٰ آ گئے۔ اللہ کے حبیب کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ سے سن لے، میرے آنے کا حق ادا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بارگاہ خدا سے دعوت نامہ آیا ہے، میں وحدت کا مہمان ہونے جا رہا ہوں۔ سرکار آپ ہمارے بھی نبی ہیں، میں اپنی امت کا نبی ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ میری امت پہ 50 نمازیں واجب تھیں، مگر یہ امتیں بڑی بدبخت ہوتی ہیں، یہ نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا بات کرنے کا مقصد آپ کی سنی جاتی ہے، وحدت میں آپ کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جا رہے ہو سفارش کر لینا، کچھ کمی ہو جائے۔ ایک بندہ پورے مجمع سے بولے میرے آنے کا مقصد ادائے داد کے لالچ میں مجلس پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ بارگاہ خدا میں مصطفیٰ پہنچا، پروردگار ایک طرف سے تیرا حکم ہے، اے مصطفیٰ میں تجھے نہ بناتا، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں رکھی، جو مجلس سننے کا ہنر جانتا ہے جملہ اس کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں رکھی، میں ہوں تیرا حبیب، میرے نام پہ کتنی کم کر سکتا ہے؟ آواز پروردگار آئی تم بھی 5 نمازیں بھی بس 5، تم بھی 5 نمازیں بھی بس 5۔ جس مذہب کے مولوی سے تسلی کرنی ہو کر لینا، میں اپنے کہے کلمات کا خود ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے 5 نمازیں واجب فرمائی مصطفیٰ کی سفارش پہ، اور نماز کی اصل ہے 2 رکعت۔ میں یہ بحث آج اس امام بارگاہ کے باہر دفن کرنے لگا ہوں۔ مذہب آل محمد میں علی کا عقیدت سے بہت بلند ہے کہ علی کو تشہد میں پھنسا کے اسی پہ گفتگو کی جائے، اور شیعہ مذہب کے عقائد کو آپس میں ٹکرا جائے۔ عقیدہ سلمان و ابو ذر کا ایک جیسا نہیں۔ کوشش کر زندگی کے لمحات کو فرصت ڈال کے علی کے دروازے کے قریب ہو جا۔ اللہ نے 5 نمازیں واجب فرمائی، اور ہر نماز میں اللہ نے 2 رکعتیں واجب فرمائی۔ ہر نماز میں اللہ نے 2 رکعتیں واجب فرمائی۔ 2 رکعتیں اللہ کی وجہ سے واجب ہیں، یعنی 5 نمازیں ہو گئی، 10 رکعتیں ہوں گی۔ تو سوال کرو نا، حسین کے دروازے کا نوکر ہمیں بتا، جب اللہ نے 10 رکعتیں واجب فرمائی ہیں تو پھر ہم 17 کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے 10 رکعتیں واجب فرمائی، ہم 17 کیوں پڑھتے ہیں؟ ویسے تیرے مقدر کی بات ہے، دنیا کے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے کا نوکر بننا چاہتے ہو بن جا، مگر یاد رکھنا زندگی میں کبھی علی ابن ابی طالب کی ولایت
ناجائز کا ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. اللہ نے 5 نمازیں واجب فرمائی, ہر نماز میں 2 رکعتیں واجب فرمائی, تو پھر ہم 17 کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ظہر کے وقت اللہ نے حسن دنیا کو عطا فرمایا, محمد مصطفیٰ کی آواز آئی 2 اللہ کی وجہ سے واجب, آج کے بعد 2 میرے حسن کی وجہ سے واجب. عصر کے وقت حسین دنیا میں آیا, آواز مصطفیٰ آئی 2 اللہ کی وجہ سے واجب, 2 میرے حسین کی وجہ سے واجب. عشاء کے وقت کعبے میں علی نازل ہوا, 2 اللہ کی وجہ سے واجب, 2 میرے علی کی وجہ سے واجب. مغرب کے وقت بطول دنیا میں آئی, 2 اللہ کی وجہ سے واجب, 1 جناب سیدہ کی وجہ سے واجب. پھر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اگر علی کا شیعہ ہے, صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے 2 ٹکے کے مولوی سے پوچھتا ہے, علی کا نامہ باطل تو نہیں ہو جائے؟ اللہ اکبر. ذرا مزاج بیدار کل کے لیے ابن ابی طالب, علی کے بچوں کی وجہ سے 7 رکعتیں پڑھ کے. مولوی کی حیثیت کوئی نہیں ہے دین میں, اپنے جیسے سے نہ پوچھ, ان سے پوچھ جو سارے محمد ہیں. ہر نماز کی اصل 2 رکعت ہے. وسائل و شیعہ سے بڑی کتاب کوئی نہیں, حر عمری سے بڑا لکھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے قاعدہ بھیج دیا, مصطفیٰ 2 میری وجہ سے واجب, 2 رکعتیں بڑھائی ہیں تو نے بچوں کی وجہ سے. گھر میں نماز پڑھے گا تو پوری, سفر میں نکلے گا میرا حق واجب رہے گا. جو تو نے بچوں کی وجہ سے بڑھایا نا, وہ سفر میں معاف ہو جائے گا. میں عادل اللہ ہوں, میں تھکاوٹ میں نماز آدھی کر دیتا ہوں. مصطفیٰ کو قاعدہ ہاتھ میں لگ گیا, گھر میں پوری, سفر میں آدھی. صبح کی کتنی رکعتیں؟ 2. چونکہ عہد رسالت میں صبح کے وقت کوئی نہیں آیا, اس لیے صبح کی رکعتیں 2 ہی رہ گئیں. 2 کی تو آدھی ہوتی نہیں, 2 تو 2 ہی پڑھنی ہے. ظہر سرکار حسن کے وقت کی نماز, گھر میں 2 رکعتیں, 4 رکعتیں, سفر میں 2. عصر امام حسین کی نماز, یہی وجہ ہے کہ امام حسین عصر کے وقت شہید ہوئے, کیونکہ عصر کی نماز مخصوص ہے میرے مرشد حسین کے ساتھ. گھر میں پوری, سفر میں آدھی. اسی ایک جملے کے لیے میں نے ساری مجلس پڑھی ہے. تیرے ذہن میں جملہ سما جائے, میرے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا. عصر سرکار حسین علیہ السلام سے, عشاء مولا علی سے. عشاء کے وقت کعبے میں علی نازل ہوئے تھے. گھر میں پڑھے گا تو نماز پوری, سفر میں جائے گا تو نماز آدھی. کتاب اس کا حوالہ دینے لگا ہوں, دنیا کا مکثر سے مکثر مزاج شیعہ بھی اس حوالے کا رد پیش نہیں کر سکتا. کتاب کا نام علل و شرح ہے, لکھنے والے کا نام شیخ صدوق ہے. جس بندے کی طبیعت میں عجلت ہو, میں سیٹلے ٹاؤن سے آیا ہوں, لکھنؤ سے نہیں, میں کتاب کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں, آل محمد کی حدیث پیش کر سکتا ہوں. اس سے آگے اور کوئی بات مجھے آتی نہیں ہے. اللہ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے, سیدہ کے حصے کی نماز کو مرب رکھا. نماز مغرب کا واجب تھا, رسول سفر کر کے باہر جا رہے تھے, مدینے کے بیر اس جگہ پر رسول پہنچے جہاں نماز قصر ہو جاتی تھی. رسول کے ہاتھ قاعدہ ہو گیا تھا, اگر گھر میں نماز پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے, سفر میں جانا ہے تو آدھی پڑھنی ہے. چونکہ نماز مغرب کا وقت تھا, رسول نے ارادہ کیا کہ میں 3 رکعتوں کی بجائے 2 رکعت نماز ادا کروں. چونکہ سفر میں نماز آدھی ہے. یا سدرہ سے جبریل زمین پہ آیا, جبریل نے آ کے محمد کے سامنے ہاتھ باندھے. جو بندہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی مجلس میں بیٹھ کے میری بی بی کو خراج پیش کرنے آیا, جبریل نے ہاتھ باندھ کے فرمایا, اللہ کہہ رہا ہے یہ نماز مغرب میری کنیز بطول کے نام پہ ہے, اس میں معافی محمد کو بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مالک بہتر حد سلامت رکھے, ذکر آل محمد زینت بلند ہو گئی. نماز مغرب ہے بطول کے حصے کی نماز, بطول کے حق کی معافی مصطفیٰ کو بھی نہیں ہے. تو پھر مزاج بیدار کرنا, کوشش کر کے تیری زندگی کے ہر لمحے میں آل محمد کا حق تیرے ساتھ رہے. تجھے مجلس آل محمد نصیب ہے, تمہیں ذکر حسین علیہ السلام نصیب ہے. نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا. ہم گواہی دیں بطول سچی ہے, جس کی گواہی کا نام خدا کا دین ہے, جس کی گواہی سے نظام کائنات چلتا ہے, جس کے دروازے پہ خدا کے فرشتے سوالی ہیں. کیا کریں, ہمارا معیار مزاج مجلس کا بدل گیا ہے. جب تک دنیا داری کو شامل نہ کیا جائے مجلس مکمل نہیں ہوتی.
مومن کے مزاج کو دیکھ کے مجلس پڑھنے کا عادی نہیں، صاحب و زمان کی کرسی کے سامنے کھڑا ہونے کا عادی ہوں۔ اللہ کا قرآن پڑھیے نا، حضرت ابراہیم کے دروازے پہ خدا کے فرشتے آئے تھے، روپ بدل کے، بظاہر بشر بن کے، دروازہ بجایا۔ سورہ مبارکہ زاریات کھول کے دیکھ لینا، حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا، بڑا مہمان نواز نبی تھا اللہ کا، جناب ابراہیم نے دروازہ کھولا، کچھ انسان بشر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اچھا میزبان کھانا پوچھتا نہیں، لا کے رکھ دیتا ہے۔ سرکار نے بٹھایا، اندر آئے، قرآن کہتا ہے ایک موٹا تازہ بچھڑا اللہ کے نبی نے ذبح کیا، مشویہ، اس کو بھونا، ان کے سامنے رکھا، بسم اللہ جی کھانا تناول کیجیے، نقاب الٹا۔ اللہ کے نبی شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم فرشتے ہیں، روپ بدل کے آئے ہیں۔ اتنی سی گزارش ہے، کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، ہمارے مہمان ہو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ پیٹ ہی نہیں ہے، ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم کے دروازے پہ روپ بدل کے فرشتہ آئے، ابراہیم نہیں پہچانتا، بشریت کے روپ میں علی آئے، مولوی پہچان لے گا؟ نہیں کھایا کھانا، نہیں کھایا کھانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم فرشتے، ہمیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے آئے تھے آپ کے دروازے پہ کہ دنیا کو بتائیں کہ حجت کے دروازے پہ مہمان جائے تو اس کی قدر اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کا نام قرآن میں تفسیر میں کہیں نہیں لکھا کہ ان فرشتوں میں جبریل تھا، اسرافیل تھا، میکائیل تھا یا عزرائیل تھا، ان فرشتوں کا نام لکھا، مگر میں نے ایک دروازہ دیکھا ہے جس میں سب سے بڑا فرشتہ جناب جبریل آیا، اللہ کی کائنات میں رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ حضرت میکائیل آیا، کائنات میں نظام چلانے والا حضرت میکائیل آیا، حضرت اسرافیل آیا، حضرت جبریل آیا۔ یہ تین بڑے فرشتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کے دروازے پہ کوئی یتیم بن کے کھڑا تھا، کوئی اسیر بن کے کھڑا تھا، کوئی یتیم بن کے کھڑا تھا، کوئی اسیر بن کے کھڑا تھا۔ تمہاری سردی دور کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، آل محمد کے منبر کا حق ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اندر سے سادات کی سادات مزاج کنیز نے پوچھا، اے دروازے پہ سوال کرنے والے تم کون ہو؟ ایک کہتا ہے میں فقیر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اسیر ہوں۔ میں نے جناب جبریل سے پوچھا تھا، ابراہیم کے دروازے پہ گئے تھے، آپ نے کہا تھا ہمیں کھانا کھانا آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ پیٹ ہی نہیں رکھا۔ اگر تم کھانا کھاتے نہیں تو میری مخدومہ کے دروازے پہ فقیر بن کے روٹی لینے کیوں آئے؟ جناب جبریل نے فرمایا میں علی کے شیعہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ تو بطول سے مانگتے ہیں، تو کیسا علی کا شیعہ ہے جو علی سے نہیں مانگتا؟ علی کے دروازے پہ روٹی کا سوال کرنا جبریل کی سنت ہے، علی کے دروازے پہ کھانے کا سوال کرنا میکائیل کی سنت ہے۔ ادب سکھاتا رہا زمانہ اس دروازے کا، رسول کھڑے ہوتے رہے اس دروازے پہ۔ لوگو یہ نور کا دروازہ ہے، آگ لگانے کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام ہو گئی میری نوکری، جناب سیدہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائیں۔ یاد رکھنا کوئی اعتبار نہیں ہے زندگی کا، کوشش کرنا کہ زندگی کے ہر لمحے اس بی بی کے ساتھ رہنا جو دروازے کے اندر کھڑی تھی۔ تو کہ آخری ذاکر مضمون پڑے گا میری مخدومہ کی شہادت کا۔ مجھے ایک جملہ مقتل کا کہنا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ مجلس مکمل ہو جائے، اس وقت تک خدا کا دین نہیں بچتا جب تک بطول کے بیٹوں کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدت کے ایک آنسو کے لیے سفر کرتی ہے میری مخدومہ۔ کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی تیری اجازت ہو تو میں شبیر کا ماتم کر لوں۔ مزاج بیدار کیا کر مجلس آل محمد میں، فضائل تیری مرضی کی بات ہے، تیرا دل کرتا ہے تو داد دے، تیرا دل کرتا ہے تو نہ بول، جس انداز سے بیٹھ، مگر مصائب میں اس انداز سے بیٹھا کر سرکار سجاد فرماتے ہیں ہم نے کربلا دیکھی ہے تم سن بھی نہیں سکتے۔ مشکل ترین حصہ کربلا کا ایک جملے کی صورت میں مجھے پہچانا ہے
زندگی میں کبھی کوشش نہ کرنا کہ ذکر آل محمد کا کوئی حصہ تمہیں سمجھ نہیں آتا. اعتراض نہ کر دینا کہ ذاکر سخت مسائل پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں ذاکر نے کہاں سے روایت پڑھ دی. کوئی عزاداری کے کسی حصے کے خلاف کبھی زبان نہ کھولنا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں جو حسین کی عزاداری کے بارے ایک حرف کہتا ہے نا مخالفت میں، وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ رسول کی کمر پہ تازیانہ مارتا ہے. بڑی مشکل سے بچایا ہے یہ دین آل محمد نے تیرے لیے. حسینیت سے بڑا منصب اللہ نے خلق کوئی نہیں کیا. جو 2 سال کی عمر میں جنت کا سردار ہے، جس کے بڑے بھائی کا نام حسن مجتبیٰ ہے، جس کے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے، وہ کربلا میں کو دنیا کا منصب خریدنے گئے تھے. حسین نے سارا گھر قربان کیا ہے تیری شفاعت کے لیے. مشکل ترین لمحہ کربلا کا حسین پہ اس وقت آیا. میں رواج پڑھنے کا عادی نہیں، میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں. مشکل ترین لمحہ کربلا میں حسین پہ اس وقت آیا جب حسن کی وصیت یاد آئی. حسین ایک لمحے کے لیے چاہے میرے قاسم کو دلہا بنانا. کئی دفعہ یہ مضمون میں نے خیمہ گاہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا ہے، جہاں سرکار قاسم کا نام کا حجرہ آج تک موجود ہے. کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی حسین ابن علی کو مشکل ترین میدان میں، مشکل ترین لمحات میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے. دین کا وارث ہے حسین ابن علی. مشکل لمحات میں حسین ابن علی نے ایک لمحے کے لیے اپنے شہزادے کو دلہا بنایا، زمانے کو بتانے کے لیے کہ ہمارا ہر امر امت کے امر سے بڑا ہے. چونکہ رواج تھا عرب میں، جو بادشاہ جنگ سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا اعلان کر دیتا، مخالف لشکر چاہے جتنا سنگ دل ہوتا وہ کہہ دیتے تھے او بھائی میدان چھوڑ دو، اس کے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے. اتمام حجت کی ہے میرے حسین ابن علی نے. دوسرا امر حسن مولا کی طرف سے واجب امر تھا کربلا میں میرے شہزادے کو دلہا بنانا. جس بندے کو نہیں اعتبار ایک بندے کا خرچہ تیرا بیٹا برداشت کر سکتا ہے، میرے ساتھ چل محرم میرے ساتھ کربلا میں منا. اگر بے دینی ہے تو پہلے کربلا سے بند کر. حسین کے مسائب پہ حملہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اتنا غریب نہیں ہے حسین ابن علی جو کائنات کو دین بچا کے دے. وہ کائنات کا وارث میرا حسین ابن علی ہے. آج بھی کربلا کے میدان میں شب عاشور 10 محرم کی رات بنی اسد کی عورتوں کا جلوس آتا ہے. بابا جی ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہوتی، ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. میں نے تو امام بارگاہ روتے تو مٹی کا بنا ہوا حسین کا عزادار ہے. ایک ہائے سننے کے لیے جناب سیدہ تیری مہمان ہے. لاکھوں کی تعداد میں بنی اسد کی عورتیں زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آتی ہے. ان کے دونوں ہاتھوں پہ مہندی کے تھال ہوتے ہیں، مگر وہ مہندی خشک ہوتی ہے. دوسرے حال میں پانی کا تھال ہوتا ہے. وہ عرب کی لوکل عربی زبان میں کہتے ہیں قومی ستون المظلومہ، اٹھو کربلا کی غریب سیدزادی، 10 محرم کی رات تیرے پاس مہندی تو تھی، تیرے پاس پانی نہ تھا. آج ہم مہندی بھی لے آئے، آج ہم پانی بھی لے آئے. تڑپتی ہے زینب عالیہ اور روکے کہتے ہیں تمہاری مہربانی، تم مہندی تو لے آئے، میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں جس پہ مہندی لگانی ہے. اللہ مان جو شرماتا نہیں ہے آل محمد کے غم میں روتا ہے. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے. رو رو کے کہتی ہے تمہاری مہربانی، تم مہندی تو لائے، میں وہ تھال کہاں سے لاؤں جس پہ پانی شامل کرنا ہے، میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں جس کا ہاتھ کربلا کی خاک میں شامل ہو گیا. صابر بھائی شاید میرے حصے کی نوکری کا یہ آخری جملہ اسی پہ سلام کر کے چلا جاؤں. میں بڑا اطمینان سے جا رہا ہوں. سرکار قاسم کا نکاح خود حسین ابن علی نے پڑھایا ہے. قاسم کے نکاح کے 2 گواہ ہیں. بڑے گواہ کا نام عباس بن علی ہے، چھوٹے گواہ کا نام عون بن عبداللہ بن جعفر طیار زینب عالیہ کا بڑا شہزادہ ہے. جتنی دیر حسین نکاح پڑھتا رہا عباس کی ایک آنکھ سے 4 آنسو نکلتے رہے. حسین نے نکاح ختم کیا. جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں میں شبیر کا ماتمی ہونا لکھا ہے، حسین نے نکاح ختم کر کے عباس کے سامنے ہاتھ باندھے. آئے عباس میرے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے. عباس تو روتا کیوں ہے؟ رو کے بعد کہتا ہے مولا حل من عریس عیت شہزا بدم عباد ساعت من الزواج. آئے اکبر کا بابا کائنات میں کوئی اور دولہا دیکھا ہے جو نکاح کے 1 گھنٹے بعد میدان سے چننا
لعنت اللہ علی قوم الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم دعا ہے بانیان مجلس عزا میرے انتہائی واجب الاحترام برادران محترم بھائی عقیل